حافظ عبداللہ صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ آپ بھی کافی واقفیت رکھتے ہیں. یہ ایک ٹرائبل قسم کا سوسائٹی ہے اور کھلم کھلا اسلحے کے اوپر لڑائی لڑی جا رہی تھی. ایک کے 4 مرتے تھے، دوسرا 6 اٹھا کے لے جاتا تھا اور گلے کاٹے جاتے تھے. تو باہر والوں کو تو ہم خارجی کہتے ہیں، اندر آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں. یہاں اندر سے بھی یہ کام جاری تھا. اب اس کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ وہ جو بالکل انتہا پسندی کے اوپر مائل حرکتیں تھیں، جہالت کے اوپر مبنی حرکتیں تھیں، اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. ندیم ملک صاحب، بنیادی طور پر کچھ چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہوگا. بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تو سامنے لڑائی ہے فریقین کے درمیان، خون خرابہ اور خون ریزی، قتل و غارت گری ہے. اب اس مسئلے کی دوسری نمبر پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسئلے کی وجوہات، اسباب اور عوامل کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا خاتمہ، یہ ذمہ داری کس کی ہے. بے شک آپ فریقین پر ذمہ داری ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ لڑ پڑے اور پہلی دفعہ نہیں ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے. ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے. اس میں بچے نشانہ بنے، خواتین نشانہ بنے، بوڑھے نشانہ بنے، ہر طبقے کے لوگ، علماء نشانہ بنے، تاجر اور کاروباری نشانہ بنے، ڈاکٹر، صحافی، یہ سارے. لیکن سوال یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے، مسئلے کی وجوہات کیا ہے اور اس علاقے کو پرامن بنانا یہ ذمہ داری کس کی ہے. کیا کسی نے بھی ذمہ داری نبھایا ہے؟ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں. بکن بازار ہے، یہ پوری بازار کو جلا دیا گیا، پوری بازار کو اکھاڑ دیا گیا، اور جو بھی زندہ آدمی ملتا اس کو ذبح کر دیا جاتا یا اس کو مار دیا جاتا. گھروں پر باقاعدہ بڑے بڑے ہتھیار، خطرناک ہتھیار کے ساتھ ایک دوسرے پر حملے ہوئے. تو لہٰذا مسئلہ یہ تھا کہ جب 150 لوگ لقمہ اجل بنے، لوگ نقل مکانی نہیں کر سکتے تھے. بچے آپ نے فکر بتایا، 100 بچے وہاں شہید ہوئے ان کو ادویات نہ ملنے کی وجہ سے. تو حکومت کہاں تھی؟ صوبائی حکومت کہاں تھی؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے میرے دوست کو. صوبائی حکومت کہاں تھی اور وفاقی حکومت کہاں تھی؟ یہ ان کی غیر سنجیدگی تھی، وہ غفلت تھی ان حکومتوں کی. یہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو حکومت ہی نہیں سمجھتے. اب اتنی بعد از خرابی بسیار امن مادہ ہو رہا ہے. امن مادہ ہو گیا، طے پایا گیا، بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے. لیکن مادہ کیا کس نے کروایا؟ حکومت نہیں ہے. حکومت پر کسی کا اعتماد نہیں ہے. بیچ میں کور کمانڈر بیٹھ کے معاہدہ انہوں نے کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صوبے میں ہے نہ وفاق میں، نہ حکومت پر کسی کو بھروسہ ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. تو جب حکومت ان کی ہے تو پھر بیچ میں سے نکل جائے آپ لوگ. آپ ایک تانے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ایک ایس ایچ او کا مسئلہ حل کریں گے. آپ کا وزیر داخلہ ہے، وہ جب بلوچستان میں آتے ہیں کہ پورا دہشت گرد جو ٹولہ ہے، گروپ ہے، وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو کرم ایجنسی میں ایس ایچ او کہاں ہے؟ وہ ایک ایس ایچ او. تو بات یہ ہے ندیم ملک صاحب کہ حکومت غیر سنجیدہ تھا، صوبے کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، غفلت کے شکار تھے. وہ اپنے میں لگے ہوئے تھے. کوئی 26ویں آئینی ترمیم میں لگا تھا، کوئی اوپر سے اوپر پتہ نہیں کون سا ترمیم تھا اسی میں لگے ہوئے تھے، اور آپس میں اداروں کے آپس میں ٹکراؤ اور تصادم اسی میں لڑ رہے تھے. لیکن ادھر لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے، لوگ رو رہے تھے. لیکن کسی کو نہ کسی کی بچے کی فکر تھا، نہ کسی کی خاتون کا فکر تھا، نہ بوڑھے نہ جوان کا. زبیر موتی والا معروف تاجر بزنس لیڈر ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پایا گیا ہے زبیر موتی والا صاحب، مادہ طے پایا گیا ہے، یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، اب گارنٹی کیا ہے؟ زبیر موتی والا صاحب، جو پاکستان کے حالات ہیں جہاں پر بعض علاقے، ابھی یہ 150 بندے کی جو خبر آپ نے چند پہلے سنی، اس کے بعد 100 بچے صرف اس لیے دنیا سے چل بسے کہ ان کو ادویات نہیں دے سکے. تو ہم اس کو ساتھ رکھیں اور ایک طرف دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ ہماری 1 لاکھ کتنے ہزار روپے انڈیکس پہنچ گیا ہے یا انفلیشن نیچے آ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی اپنی پرائرٹی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم امن و امان کو قابو کر لیں، اور یہ جو اکانومی کے اوپر اگر 2-4 کوئی اچھے انڈیکیٹر آتے ہیں تو ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بینگ اے بزنس لیڈر؟ کیا بزنس کانفیڈنس کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ٹاپ پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیے میں سب سے پہلے ہر جگہ پہ جب بھی میں بات کرتا ہوں، انسانی جان جو ہے وہ سب سے افضل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بزنس کو کی فلرشنگ کو دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں اور ہمارے جو ہے نا آدمی مارے جا رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک نہیں. میں نے کئی جگہ پہ کہا ہے، بلکہ میں نے جہاں ایک بڑی جگہ تھی وہاں میں نے کہا کہ میری بیگم یہ مجھ سے پوچھتی ہے جب خبریں چل رہی ہوتی ہیں، جب فوجیوں کے فوٹو آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے دہشت گردوں نے مار دیے، تو یہ کہتی تھی اس سے پھول جیسے بچے ان کو کس نے مارا ہے، ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا، یہ کیوں نہیں ہوتا. یہ بات میں نے اوپر تک کی بات میں نے بتائی کہ یہ سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے. انسانی جان اگر جائے گی، چاہے وہ فوجی کی ہو چاہے عام آدمی کی ہو، وہ انتہائی قیمتی ہے. اور خاص کر کے آپ ہمارے جو اگر قوم کے جو رکھوالے ہیں اگر ان کی جان جاتی ہے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے. میں بالکل ہائیسٹ ورڈز میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس ایکٹ کو جس میں 150 لوگ مارے گئے، باقاعدہ بلوہ ہوتا رہا، ہم وہاں جا نہیں سکے، ادویات نہیں پہنچا سکے. مطلب میں بھی انسان ہوں اور بزنس لیڈر کی جگہ پہ میرا بھی دل ہے، میری بھی بچے ہیں، میری بھی اولاد ہے. تو انتہائی دکھ کے ساتھ میرا بڑا دکھ ہے اس بات کا جو یہ اس ملک کے اندر، جو ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. آخر جو ہے نا یہ اس کنٹرول ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ پائیدار امن دے اور اس ملک میں، پورے ملک میں امن کی فضا قائم ہو. زبیر صاحب کچھ دن پہلے میں نے وہ ایدی صاحب کو دیا ہوا تھا، تو ایدی صاحب کے پاس لمیٹیشن تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر مجھے ڈونرز مل جائیں گے کراچی کے اندر، لوگ مجھے پیسے دے دیں گے، لیکن میرے پاس وہ بڑا جہاز نہیں ہے جس میں میں ادویات لا دوں یا خوراک لا دوں، اور وہاں پر 4-5 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جا کے ایک ہیلی کاپٹر تو کافی نہیں ہوگا. تو آپ کراچی کے لوگ، کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے، سیلانی والے اربوں روپے کا وہ خوراک اور ادویات تقسیم کرتے ہیں. بشیر فاروقی صاحب کو بھی ساتھ پوچھیں جی اگر دستیاب ہو تو. آپ بزنس مین حضرات بہت بڑے کھلے فراخ دل کے ساتھ چندہ دیتے ہیں. شاید یہ موقع ہے کہ ان 5-7 لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو نئے سرے سے کچھ کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. ہم ہر وقت تیار ہیں. پاکستان کے اندر سب سے بڑا فلنتھراپی کا جو سینٹر ہے وہ کراچی ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اور اگر آپ سیلانی کو دیکھیں تو روز کے وہ 2 لاکھ آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر طرح کا کام کرتے ہیں. ایدی کو آپ دیکھ لیں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں ہو جاتا ہے. ان سب کی فنڈنگ الحمدللہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کرتی ہے. اور ہماری فلنتھراپی، ہم اس بات میں مانتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے لوگوں کا حق ہے اور ہم دے رہے ہیں. ابھی اگر اس کام کے لیے بھی چاہیے، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں فنڈ کو ریز کرنے کے لیے. شرط صرف اتنی ہے کہ جو آدمی وہاں ڈسٹریبیوٹ کرے گا اس کے اوپر ہمارا مکمل اعتماد ہو. اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم ضرور پیسے دیں گے، وہ ہمارے صحیح بھائی ہے. ہیں اور ان کی فلاح کے لیے اس ان شخص کی کو ریوائول. بشیر فاروقی ہونا چاہیے، اس شخص کا نام ایدی ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو پیسہ دیں. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائیں بشیر فاروقی یا کوئی اور مل جائے تو میں ان کو ساتھ لیتا ہوں. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. بشیر فاروقی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس وقت کرم اور پارا چنار کی جو صورتحال ہے، ہم نے کراچی سے ہمارے ساتھ زبیر موتی والا صاحب بھی ہیں اور بھی بے شمار بزنس مین ہیں جو بڑے پیمانے پہ پیسہ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، ادویات دینے کے لیے، خوراک دینے کے لیے، کیش دینے کے لیے تیار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سامنے ایسی شخصیت ہو جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر کے وہ مال و دولت، ادویات ان کے حوالے کریں تاکہ وہ اصل حقداروں تک پہنچ جائیں. تو بشیر صاحب، آپ کے ذمہ یہ کام لگانا ہے. بتائیے، آپ سامنے آئیے، کھڑی ہوئیے اور کرم اور پارا چنار کی ذمہ داری اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. دیکھیں، ہر ناگہانی آفت پر سیلانی جو ہے امت کے ساتھ ہے، چاہے پاکستان ہو، پاکستان کے باہر ہو. تو اگر ہمارے پر کوئی ذمہ داری عائد ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ملک کے ساتھ کھڑے. آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے؟ زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں کی بزنس کمیونٹی سے، تاجر کمیونٹی سے، کراچی چیمبر سے، باقی لوگوں سے کوارڈینیٹ کر کے آپ کو فنڈز بھی دیں گے. اور وہ 100 بچے ہیں جو ادویات کی کمی سے جانوں سے گئے ہیں، تو ان کے لیے ادویات کا بندوبست کریں گے. اگر وہاں ہیلتھ سینٹر چاہیے اس کے لیے وسائل دیں گے. چینل آپ بنیں گے بشیر فاروقی صاحب، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گمان سے بڑھ کر جو ہے نا لوگوں کو کام آ سکے. آپ ساتھ ہی رکیے گا. زبیر موتی والا صاحب، اب آپ کو قابل قبول ہیں بشیر فاروقی صاحب ذمہ داری اٹھائیں. اپنی ذمہ داری بزنس کمیونٹی کی آپ اٹھائیں گے؟
आप इनसे पूछ लें कि अगर जुबैर मोती वाला कह रहा है तो करेगा कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से कराची चेंबर में हमने देखे जो सैलाब जदगान थे उनके अंदर भी, और जहां जहां हमारे से बन पड़ा, जब ये बॉर्डर के मामला थे इजिप्ट के अंदर, वहां भी हमने जहां हो सका हमने किया। हमने एक फिलहाल एक फंड हम रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला जो हमसे बन पड़ेगा बशीर फारूकी साहब को हम जरूर मदद करेंगे और करते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ साइजेबल अमाउंट चाहिए, यहाँ वो चंद करोड़ का मामला नहीं है। तो मैं इस चैनल को भी इसीलिए इस चैनल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी को खुद मुझे जाके भी अपील करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन आप आगे बढ़िए ताकि इस कार खैर में कुछ लोगों की जानें बचाई जा सके। ज़ुबैर साहब आपने तैयार रहना है, ज़ुबैर मोतीवाला साहब आप पीछे नहीं हटेंगे इस पर। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है पहले फारूकी साहब बशीर को अपनी फारूकी टीम साहब के आप साथ कुछ विजिट कहना करना चाहें तो चाहिए। अपने अल्फाज जितने में आप पैसेंजर एक अपील कर दें और फिर आप इस कार खैर का ज़िम्मा आप उठा लें, एक अपील कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप जुबैर साहब को लाइन में लिए हुए हैं। एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है इसमें ख्याल खैर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने अगर सैलानी की जिम्मेदारी लगाई है तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की ओर पीछे नहीं हटेंगे और इनके साथ कदम ब कदम चलेंगे। आप भी अपना रोल इख्तियार कीजिएगा लोगों से एहतियात लेने के लिए। इस साल में तकरीबन 13 लाख लोगों की सैलानी ने जो है ना वो क्या इलाज में मदद की है। तो हमारा शोबा इलाज का जो है ना अल्लाह की तरफ से बड़ा बेहतर है। हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमसे काम ले ले, बस हम आपके साथ खड़े हैं, फिक्र मत करें इंशाल्लाह। मौलाना बशीर फारूकी साहब बहुत शुक्रिया आपने, और अल्लाह पाक इन सारे लोगों को जो पैसा देना भी चाहते हैं और आपको भी जिन्होंने इसका मसरफ़ करना है उस राह पर चलाए जिससे वाकई लोगों की हकीकी मानों में मदद की जा सके।